أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. ناظرین، صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے اور آج رمضان کریم ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس ماہ رمضان کریم میں ہم نے جتنی عبادت کری ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، آج ہم 28ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کی سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسن ہیں. ہم اپنے تمام معاونین کے مشکور ہیں کہ جن کے برون منت آج ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے حیدرآباد نیوز روز کی بنیاد پر آپ کی ملاقات کراتا ہے ایک بہترین شخصیت سے. تو ناظرین محترم، آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی بہترین شخصیت موجود ہیں جو کہ سماجی کام میں سب سے آگے کردار اول دستہ جس کو کہہ سکتے ہیں سماجی کاموں کا، جو ہر وقت یوتھ کو پروموٹ کرنے میں مشغول رہتے ہیں. حیدرآباد کی یوتھ آپ پر بہت امیدیں رکھتی ہے. انڈس میں مختلف آرگنائزیشن کے تحت اور گورنمنٹ آف سندھ کے تحت آپ پروگرامز کرواتے ہیں، نئی نئی یوتھ کو موقع دیتے ہیں، کبھی اسپیچ کا تو کبھی ہوسٹنگ کا، کبھی آپ گیسٹ کے طور پر بلا کر اویئرنیس کرتے ہیں تو کبھی کسی انداز سے آپ نوجوانوں کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. میری مراد جنید ڈاہری بھائی سے. السلام علیکم جنید ڈاہری بھائی. وعلیکم السلام. جنید بھائی، آج ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کے سیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں حیدرآباد نیوز ٹیم کی جانب سے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو سیٹ؟ سر ماشاءاللہ بہت اچھا. اور رمضان میں جو ہے اور بھی کچھ پروگرامات میں گئے ہیں پر آپ کا جو سیٹ ہے وہ منفرد ہے دوسرے ان سے. اور حیدرآباد نیوز ویسے ہر چیز میں ماشاءاللہ آگے ہوتا ہے. یقیناً سر، آج آپ نے ہمارے سیٹ پر آ کے ہمارے سیٹ کی رونق کو چار چاند لگا دیے. آپ نے رونق بخشی. ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں حیدرآباد نیوز ٹیم کی جانب سے، ہمارے ڈائریکٹر روزار خان زئی اور ہم دونوں میزبانوں کی جانب سے. جی علی بھائی، کون سے مہمان عالم دین اور ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جناب عمار قریشی صاحب، آج ہمارے درمیان جو عالم دین موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور بہترین عالم دین ہیں، خوش الہان عالم دین ہیں اور بہترین گفتار میں کردار میں بہترین خطیب بھی ہیں اور آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی واسطہ ہے. اور میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان رضا قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ تو ماشاءاللہ، آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تو ہیں ہی ٹیم کا حصہ، پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹیم کا حصہ بنایا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور ساتھ ہی ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں بہترین ثنا خان، قاری قرآن ثنا خان اور نائب امام بھی ہیں آپ مسجد حاضہ کے. میری مراد جناب محترم قاری اسامہ حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. حافظ صاحب، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہیں ماں، پھر کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. میں دعا کرتا ہوں کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اور بالخصوص ہمارے محترم کرم فرما بھائی جنید ڈائری صاحب کی ابھی والدہ کا
چند دن قبل جو ہے انتقال ہوا. اللہ کریم کو غریق رحمت فرمائے. ان کی مغفرت کے لیے الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی میرے بزرگوں کی درگاہ شریف بھی ہم نے صلی اللہ صاحب کی محفل سجائی تھی اور دعائے خیر فرمائی تھی. میں چاہوں گا کہ حضرت آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. اسامہ حیدری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے حضور کے بارے میں پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر, کر لو نظارہ آ کر, میں آپ کی گلی کا روتا ہوا میں آؤں, تاکہ جگر دکھاؤں, افسانہ بھی سناؤں, افسانہ بھی سناؤں. میں اپنی بے کسی کا ایک بار تو دکھا دو, رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو, رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. بڑی غریبی ہے, مجبور ہو گئے ہیں گاؤں, تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہوں. جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے, دیار پاک کی دیوال چومنے آئے. اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے, قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. ماشاءاللہ. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں. یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے, اور زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے. تو کیا بات ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کریم رمضان کریم کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے. اور جتنے لوگ میری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھی ممبران ہیں
سب کے لیے دعا، اور جتنے مہمانان گرامی تشریف فرما ہے، جتنے بھی لوگ اس چیٹ پہ موجود ہیں، دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب کریم ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ حج و عمرہ کی شہادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس رمضان کی برکت سے ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، اور ساتھ ہی رب کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب پہ کرم خاص عطا فرمائے۔ حافظ صاحب۔ ماشاءاللہ زبردست۔ ناظرین، ہمارے مین اسپانسر پاورڈ بائی اسپانسر ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے روز کی بنیاد پر دیا جاتا ہے ایک سوال، جس کے جواب پر ملتا ہے 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ تو سوال جو ہے وہ تو آپ کو علی نقشبندی بھائی بتائیں گے بریک کے بعد، اس سے قبل ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان کی جانب۔ جنید ڈائری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید بھائی، رمضان پورا ہی مسلسل گزر گیا ہے اور الوداع ہو رہا ہے رمضان ہم سے۔ دکھ کا بھی ایک سما ہوتا ہے، ظاہر سی بات ایک مہمان مہینہ آتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام ہی لوگ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں صحیح معنوں میں۔ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، روزوں کی پابندی ہوتی ہے، اور بڑا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے ہمارے پاکستان کا، حیدرآباد کا، اور بہت اچھی ایک اپنائیت والا ماحول بن جاتا ہے، روٹین بہت اچھی سیٹ ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک میں آپ کی کیا روٹین رہی؟ سر ابھی جیسے رمضان چل رہا ہے تو اس میں کچھ راشن کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن تھی۔ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے سید حسین شاہ بخاری کے نام سے، جو ایک شہر کے گنجان آبادی میں ہے، ٹنڈو آغا ٹنڈو میر محمود۔ تو وہاں پر جو ہے ہم نے کچھ جو ہے وہ دسترخوان بھی لگائے مختلف ایریاز میں، اور اس کے علاوہ راشن ڈسٹریبیوشن بھی رکھی۔ اچھا، اس میں ہمیں مختلف لوگوں نے فنڈ کیا نا۔ اچھا، جیسے ایک مہینے کے راشن کے لیے ہم نے اس میں ایک وہ رکھا کہ 6800 روپے بالکل ہمیں دیں، اور بڑا ٹھیک ٹھاک راشن۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اور لوگوں کے لیے بڑا رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، بالکل بہت سارے لوگوں کے لیے بڑے مسائل تھے، اور لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کریں، کہ دیکھیں کہ کچھ لوگ مسائل میں ہیں، بہت سارے سفید وائٹ کالر ہوتے ہیں جو کسی کے آگے سوال نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو میری جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، یا جن کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے، لوگوں نے اس بار بھی بڑا اللہ کے راہ میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنا راستہ آسان بنایا ہے، اور انہوں نے کافی لوگوں کو دیا ہے۔ پر مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا سا جیسے کم تھا، جیسے پہلے کوئی اگر 200 راشن کے کٹے بانٹ رہا تھا تو ابھی وہ 150 پہ آیا یا 100 پہ آیا۔ اچھا، کوانٹٹی بھی تھوڑی سی کم، پر بہرحال یہ ہے کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، پھر بھی ہونا بہتر ہے، کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو ملا۔ اچھا، اب یہ کہ میرا نارملی جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے بالکل کہ راشن ڈسٹریبیوشن یا دسترخوان یا یہ وہ، پر ہمارے جو بہت ساری جو ہمارے یہاں پر مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں حیدرآباد میں خصوصی طور پہ، تو ان کو کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشلی نہیں پر مین پاور کی نا، کہ بھائی آپ کے پاس والنٹیئرس ہیں، وہ آپ ہم ادھر کر رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں، یا اس حوالے سے۔ تو ہم نے جو ہے کافی جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، تو ان کو بھی جو ہے والنٹیئرس بھی دیے اپنے، اور جو ہمارا اپنا جو ایریا ہے وہ خود ایک غریب ایریا ہے، بالکل مزدور طبقہ وہاں پر زیادہ ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کا زیادہ خیال کریں، اور کہ وہ بھیک مانگنے پہ نہ آئیں۔ اور باقی یہ کہ جیسے دسترخوان لگائے ہم نے، اس میں کسی میں تو 300 بھی لوگ آئے ہیں، 200 بھی آئے ہیں، 400 بھی آئے ہیں۔ تو یہ کہ اب جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ رمضان کے بعد بھی لوگوں کے اتنے خراب حالات ہیں کہ وہ یہ کام جاری رکھیں۔ بالکل زبردست۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں سے خاص کر کے گورنمنٹ سے کہ تھوڑا سا پرائز کنٹرول پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں دودھ کی پرائسز کہاں تک پہنچ گئی ہیں، پیٹرول تو ٹھیک ہے بس میں نہیں ہے، پر جو ان کے کنٹرول میں ہے
आटा हो गया या मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उन पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन जो आपका काम है, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि मैंने वॉलंटियर्स प्रोवाइड किया बहुत सारी तंजीमात को, और आप तो लीडर्स तैयार भी करते हैं अपनी वर्कशॉप्स के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए। मुख्तलिफ तालिब इल्म मुख्तलिफ इदारों से स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, अवेयरनेस सेशंस होते हैं, गेस्ट स्पीकर्स होते हैं जो बेहतरीन अंदाज से उनको गाइड करते हैं, और लीडरशिप प्रोग्राम्स आप बनाते हैं और उसमें लीडर्स तैयार करते हो, तो आपके पास वॉलंटियर्स की तो कमी नहीं होगी। क्या मुश्किलात इस वक्त पेश आई जब आपने ये रमज़ान डिस्ट्रीब्यूशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर ड्राइव जो आपने इफ्तार ड्राइव की, या फिर दस्तरखान लगाए? तो ज़ाहिर सी बात है हालात लोगों के ऐसे हैं नहीं कि वो दे सकें इस वक्त, और बहुत कम ऐसे हो चुके हैं हालात। वही आपने जो बात कही कि जो 200 देता था वो 100 पर आ गया, और 100 में भी क्वांटिटी कम कर दी, तो अब पुराने वाले एस्टीमेट को मैनेज करने में क्या मुश्किलात पेश आई? सर देखें, बात ये कि मैं सबसे पहले तो दोस्तों को ये एक दूंगा कि अगर आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ जज्बा है, तो फिर आप करें, इस काम में हाथ डालें। नहीं तो मुश्किल काम है, बिलावजह में अपने आप के भी ऊपर बंदे ना हंसवाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम इतने पैसे देंगे, आपकी जिम्मेवारी है, गुनाह सवाब सारा आपके खाते में अगर गलत लोगों को मिला। बिल्कुल। तो कहने का ये मकसद है कि लोग देने वाले हैं, और जिनके पास है वो दे भी रहे हैं, और बाकी ये है कि अब ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी आपने देखा है कि हालात बहुत ही कशीदा हैं, और हम दुआ भी करें कि पाकिस्तान हमारा महफूज रहे, आमीन आमीन, और महफूज हाथों में रहे, आमीन, और सबके लिए मुश्किलें आसान हों, और अल्लाह करेगा कि आराम आराम से ये चीज़ें बेहतर होती जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अली नक्शबंदी भाई, क्या सवाल है हमारे अल्लामा साहब के लिए? जी हज़रत, आज का जो सवाल है कुछ इस तरह से है कि शादीशुदा औरत अपने मेके में पूरी नमाज अदा करेगी या कसर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नमाज कसर का ताल्लुक़ तो सफ़र के साथ ख़ास है, और सफ़र की जो शरई मुसाफत बयान हुई है वो उसकी कैटेगरी है कि तकरीबन 92 किलोमीटर और या तकरीबन 57 मील के करीब सफ़र किया हो किसी ने, और 15 दिन से जो है वो कम का क़याम करने का इरादा हो, यानी 15 दिन या उससे ज़्यादा का इरादा है कि उसका स्टे होगा, तो फिर वो मुकीम कहलाएगा, वो मुसाफिर नहीं होगा। ये सवाल पूछने की वजह जो समझ में मुझे आ रही है वो ये, क्योंकि शादी के बाद ज़ाहिर है वो अपने शौहर के यहाँ चली जाती, अब उसको रहने के लिए वालिदैन के यहाँ आना होता है, तो इसमें देखा ये जाएगा कि अगर वो इतनी जो मैंने मुसाफत बताई है, इतने फासले पर उसका मेका है, और वो 15 दिन से कम के लिए वहाँ स्टे पे आती, तो वो कसर ही करेगी। जैसे यहाँ से कोई कराची में है सपोज़, अगर खातून वहाँ से हैदराबाद रहने के लिए आती है, तो ज़ाहिर है ये जो मुसाफत बयान की है तो मुकम्मल हो गई। और अगर 15 डेज से कम क़याम का इरादा है या 15 दिन तक का भी है, तो जो है नमाज में कसर होगी, फ़र्ज़ की 4 रकात 2 पढ़ी जाएंगी, और अगर इससे ज़्यादा का इरादा है तो वो मुकीम में फिर नमाज़ें मुकम्मल अदा की जाएंगी। अच्छा अल्लामा साहब, कसर का सही तरीक़ा जो है किसी भी एक नमाज से मिसाल देकर हमारे नाज़रीन को समझाएं। देखें, इसका तरीका कहा, जैसे आप नमाज ज़ोहर पढ़ रहे हैं सपोज़, तो उसमें जो 4 रकात फ़र्ज़ है ना, वो 2 रकात हो जाती है, ठीक है, और ये लाजिम है, वाजिब है कि आप कसर करेंगे। ये नहीं कि अगर आपको सहूलत भी है कि आप मुकम्मल नमाज़ पढ़ सकते हैं 4, तो आप सोचेंगे जी मैं पढ़ लूँगा, आप नहीं पढ़ सकते। कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है, अगर पढ़ेंगे आप गुनाहगार होंगे। कुरान ने जो मुसाफिर, क्योंकि एक जंग का ज़माना था, ज़ाहिर है जंग के वक्त में भी ये हुक्म था, और सफ़र के ताल्लुक से भी था, क्योंकि अगर ज़्यादा वक्त नमाज में सर्फ होता तो ज़ाहिर है जंग के हालात भी सामने हैं, इतनी देर में हमला हो सकता था, बड़ी जानी नुकसानों का मामला है। इसलिए कुरान में हुक्म यही आया है कि आपने नमाज को शॉर्ट कर देना है, हाफ़ कर देना है, निस्फ, तो कसर इसी को कहते हैं, आधा कर देना। तो जो 4 रकात फ़र्ज़ होगी उसको आधा किया जाएगा, बकिया जो नमाज़ हैं जो नफिल वगैरह वो मुकम्मल पढ़ी जाएंगी। माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल और था, अक्सर लोग जुम्मे के जो नमाज हम अदा करते हैं, अक्सर लोगों को देखा गया है वो 2 रकात तो हम अदा करते हैं फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे, ठीक है, इसके अलावा बाकी लोगों को देखा गया वो जो है कि कोई कहता है जी हम ज़ोहर पढ़ लें, जो हमारे पास सवाल आए, कोई कहता है अजी हम जुम्मा अदा करें। इसको ज़रा हज़रत क्लियर कर दें, ताकि कुछ नाज़रीन का सवाल भी था, पिछले दिनों भी एक सवाल ही आया था, तो वक्त कम होने की वजह से मैं पूछ नहीं सका, तो इस बारे में क्या नियत हम करेंगे हज़रत? देखिए, जुम्मे के अलावा जो आम दिनों में ज़ोहर की नमाज़ होती है वो तो 12 रकात है, उसमें 4 सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है, 4 फ़र्ज़ है, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा वो नमाज़ होती है जिसको आप 1 या 2 दफ़ा छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे आप, ये शरई मसला है।
جمعے والے دن یہ ہوتا ہے کہ جو فرض آپ کی ظہر تھی اب وہ کنورٹ ہو گئے سنت موقدہ میں، یعنی پہلے 4 رکعت سنت موقدہ تھی، اب 8 رکعت اور 2 وہ ملا کے 10 ہو گئی سنت موقدہ. فرض کی جگہ لے لی جمعے کی نماز نے. ٹھیک ہے. تو کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھ کے اگر چلا جاتا ہے اور یہ باقی نمازیں نہیں پڑھتا تو 1 دفعہ 2 دفعہ تک کی تو گنجائش ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے. موقد کہتے ہیں اس کام کو جس کی طاقت بہت زیادہ ہو، جسے حضور علیہ السلام نے کیا ہو مستقل، چھوڑا نہ ہو، تو سنت موقدہ ہے، اس کو لازماً ادا کیا جائے گا. تو دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اب جب آپ کو ہفتے میں ایک بار توفیق ہو ہی گئی ہے کہ آپ نماز جمعہ کے لیے آ گئے تو 15 منٹ اور لگیں گے. حضور نے فرمایا کہ مومن تو ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، یعنی اس کا دل مسجد کے بغیر لگتا نہیں ہے. آپ کا کیا معاملہ ہے اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کیا مسجد سے بھاگنے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں؟ تو اب آ ہی گئے ہیں تو نماز مکمل ادا کریں. صحیح ہے. اچھا ایک سوال اور ہے جناب، کیا بعد جماعت نماز میں شریک ہونے کے لیے دوڑ کر مسجد میں جانا جائز؟ جی نہیں، مسجد کا تقدس پامال ہوگا، مسجد کی حرمت و تقدس کا خیال رکھنا لازم ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے نکلو، وضو وغیرہ کرو، تو نماز کے لیے چل کر جاؤ، دوڑ کے نہ جاؤ، یہ حکم ہے. اور باوقار اور پرسکون رہنا تم پر لازم ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. پھر فرمایا کہ جو نماز تمہیں مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ، جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو. مطلب یہ کہ 4 رکعت نماز تھی، کوئی آیا اس کی 1 رکعت نکل چکی ہے تو وہ پرسکون انداز میں آئے، بھاگتا ہوا نہ آئے کہ رکوع میں ہے جماعت حاصل، یہ حکم نہیں ہے. پہلی بات، حکم اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ نے پروقار پرسکون انداز میں آ کے جماعت میں شامل ہونا ہے. جب آپ شامل ہو گئے، اب 1 رکعت آپ کی نکل چکی ہے تو جب امام کے ساتھ 3 مکمل ہوگی تو آپ چوتھی پہ پڑھ سکتے ہیں. تو حدیث میں حکم یہی ہے. تو دوڑ کے جو آتے ہیں ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، آپ بلا وجہ گناہ گار ہوں گے، اس کا خیال کریں. جی جناب عمار بھائی، بہترین، بہت پیاری خوبصورت سی گفتگو جاری و ساری ہے، اور ماشاءاللہ میرے شہر حیدرآباد کا فخر جنید ڈائری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت اچھی ایکٹیویٹیز ان کی جاری و ساری رہتی ہیں. الحمدللہ ہم حیدرآباد نیوز کے ذریعے بھی ان کو وقتاً فوقتاً نیوز کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں. ویسے بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے شہر حیدرآباد میں یہ کام کر رہے ہیں، اور دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم، اللہ کریم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو ہمیشہ آباد شاد فرمائے، اور ان نیک کام کے صدقے میں اللہ کریم آپ کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے. آمین ثم آمین، اللہم آمین. جنید بھائی، رمضان المبارک میں زیادہ تر جیسے آپ تو ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ یا کوئی نہ کوئی دن تو ملتا ہوگا گھر والوں کے ساتھ افطار کرنے کا، تو وہ پرسکون لگتا ہے، یا پھر وہ جو دسترخوان آپ لوگ لگاتے ہیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ افطار کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے؟ سر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی کیا ہے کہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں کچھ ذاتی طور پہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جو دوستوں میں بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ افطار پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل. تو جو میرے دوست ریگولر ہر سال کرتے ہیں ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ یار اس بار ایسے کرو کہ یہ بھلے اپنے کرو، پر اس کا جو چوتھا حصہ بھی جو ہے وہ آپ اگر کسی چوک پہ یا بلا یہ چھوٹے 2-3 دیگیں بنوا کے مختلف بستیاں ہیں یا جو مختلف جھوپڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ وہاں پر جا کے دیں گے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ایک بات اور کہ ہمارے حیدرآباد کے کچھ تنظیموں نے سستے بازار لگائے، بالکل ان کو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے اس بار، اور بڑی دل خوش ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ مارکیٹ ہول سیل ریٹ پہ جو ہے دیے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر گورنمنٹ کی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صحیح. کہ آپ کھجور کس حساب سے مل رہا ہے کیا ہے، ایک وہ ہول سیل کا ایک الگ ریٹ ہوتا ہے اور ریٹیل کا ایک الگ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پر ہمارے کافی ساری جو تنظیمیں تھیں انہوں نے لطیف آباد سٹی میں اور قاسم آباد میں بھی کچھ، پر اس کی جو زیادہ تعداد تھی وہ سٹی اور لطیف آباد میں تھی جنہوں نے سستے بازار لگائے، اور اس میں سے لوگوں نے فائدہ بھی لیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں تاجروں کی بھی کچھ جو ہے تنظیمیں جو تھیں وہ انوالو تھیں، اور انہوں نے، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا قدم ہے نا کہ آپ کسی کو بالکل جو جس ریٹ پہ آپ کو آ رہا ہے اسی ریٹ پر آپ وہ دوسروں کو پرووائڈ کرو، اور یقیناً تو ایسی تھی کہ اس میں اس سے ریٹ سے بھی کم مل رہی تھی.
بالکل جنید بھائی، یقیناً یہ ایک بڑا قدم ہے تاجر تنظیمات کی طرف سے، تاجر رہنماؤں کی طرف سے، ساتھ ہی ساتھ ہر اس فرد کی طرف سے جس نے یہ سستا بازار لگایا، ہماری حیدرآباد کی ان سفید پوش لوگوں کو سہولت فراہم کی۔ ناظرین محترم، وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے کیے گئے سوال، جس کی بنیاد پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ تو دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان اور بہترین منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ ناظرین محترم، بریک سے قبل ہم آپ کو بتانے لگے تھے وہ سوال جس سوال کی بنیاد پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ تو علی بھائی، کیا سوال ہے ہمارے ناظرین کے لیے آج 28ویں روزے پر؟ بتا دوں؟ بتا دیں کیا کریں گے رکھ کر، آپ کو نہیں ملے گا ویسے بھی گفٹ واؤچر۔ چلو پھر بتا دیتا ہوں یار۔ ناظرین، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ سوال کا جواب دیجیے اور پائیں 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر ایور گرین کلوتھ کی جانب سے۔ اور ناظرین محترم، آج کی سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز نے، ایک بہترین بلڈرز کا پروجیکٹ جو کہ بہترین منصوبے ہمیں پہلے بھی دے چکے ہیں، عبداللہ مال جیسا اور عبداللہ اسپورٹس ٹاور جیسا منصوبہ آپ ہی نے ہمیں حیدرآباد میں دیا، ساتھ ہی ساتھ المدینہ فلور ملز۔ ہر بندہ اپنے گھر میں آٹا استعمال کرتا ہے، آٹا مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان کو پتہ بھی ہے، لیکن کوالٹی اچھی ہو تو بندہ پھر تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتا ہے مہنگائی پر۔ تو المدینہ فلور ملز کا آٹا ٹرائی کریں، بہت اچھا آٹا دستیاب کرتے ہیں۔ کرونا پینٹس اور گلیمر پینٹس ہر بندے نے اپنے گھر میں کبھی نہ کبھی کرائے ہوں گے اور بہت فائدہ مند پینٹ ثابت ہوتے ہیں۔ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، جن کے شیرمال ہماری سحری کے لیے آنے ہی والے ہوں گے کچھ ہی دیر میں، ہو سکتا ہے اس سیگمنٹ کے اینڈ تک آ جائیں۔ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، یہ بلڈرز کی تنظیم ہے جو بلڈرز کے کام میں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر پلیٹ فارم پر بلڈرز کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ نسوا انٹرنیشنل کاسمیٹکس، نسوا انٹرنیشنل کاسمیٹکس ایک برانڈ ہے جو آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی اس کے جو برانڈز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ الفا پراپرٹیز، ریئل اسٹیٹ کا ایک بہترین نام، ابھرتا نام۔ لاسیفا بریڈ، جس کی بریڈ آج ہم شہری میں کھائیں گے، بہترین بریڈ ہے لاسیفا بریڈ۔ رمادہ ہوٹل اینڈ مال، حیدرآباد کا ایک اور عظیم الشان منصوبہ۔ ہیرل کلیکشن، جس کا وارڈروب ہم نے پورے رمضان المبارک آج تک 28 رمضان المبارک تک میں نے، عزیر بھائی نے اور علی نقشبندی نے پہنا۔
ساتھ ہی ساتھ نوریا سموسا ہاؤس۔ ناظرین محترم، ہم ان تمام اپنے اسپانسرز کے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ جنہوں کے مرہون منت آج ہم اس بہترین سحری سیٹ سے آپ سے براہ راست ملاقات کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت سی بات، زینب کوکنگ آئل، کیا بات ہے زینب کوکنگ آئل کی، اور جب کھانا بنانے والا ہو عنایت اللہ قمرانی صاحب جو کہ بہترین کھانا بناتے ہیں، عنایت اللہ قمرانی صاحب، اور کوکنگ آئل ہو زینب، تو پھر کیا ہی بات ہے، اور بہترین چائے بناتے ہیں عنایت اللہ قمرانی، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس کو آباد و شاد فرمائے، ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ سلام علیکم۔ رمضان بالکل اختتام پہ آ گئے ہیں اور ہم جو ہے ان کے ہاتھوں کے کھانے ہم مس کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہے کہ عید کے بعد بھی رابطے میں رہیں انشاءاللہ۔ وہ تو پھر آفس کے اندر میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، رمضان میں ہم نے پورا رمضان سحری ٹرانسمیشن کی، سحری ہم نے یہاں پر کی، لیکن علی بھائی نے ایک بار افطار کی جھوٹے سے بھی دعوت نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ اتنے فضائل افطار کروانے کے بتائے گئے، ایک بات کو بھی آپ نے سنجیدہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں ناظرین، میں بتاتا چلوں، الحمدللہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن میرے مدرسے میں جہاں پر الحمدللہ 400 بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں ایک دن چھوڑ کے ایک دن ماشاءاللہ افطار کا اہتمام بچوں کے لیے، اور قرآن پاک کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے 400 بچے 2009 سے لے کے اور 2023 تک 400 بچوں کو الحمدللہ تعلیم فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے، اور جس میں الحمدللہ مستحق بچوں کو کتابیں، قرآن پاک، سپارے، ٹوپیاں، بچیوں میں اسکارف اور ڈریس فی سبیل اللہ بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ حافظ صاحب، علامہ صاحب، اور ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ ہمیں ناظرین یہ دونوں جگہ جو ہمارے مدرسے کی کرائے پہ ہم چلا ہیں، یہ جگہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں، جو مخیر حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں سماعت کرنے، تو میرا ساتھ دیجیے۔ الحمدللہ جس کامرہ کو میں لے کے چل رہا ہوں، اللہ کریم آپ کو بھی اس کی مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ جگہ کی ضرورت ہے دین کا کام کرنے کے لیے مدرسے کے لیے، تو جو احباب تعاون کرنا چاہیں جس طرح بھی، وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ جی بالکل، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یقیناً آپ ایک بہترین کام کریں، اللہ پاک آپ کو آپ کے سفر میں کامیابیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ جنید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنید بھائی، تھوڑا سا تلخ ہونا پڑے گا، حیدرآباد کی طرف آنا پڑے گا، ویسے آپ بڑے خوش مزاج ہیں اور آج تک کبھی آپ کی تلخی نہیں دیکھی کسی کے ساتھ، لیکن اب حیدرآباد کے لیے بولنا پڑے گا، آج نہیں تو پھر کب بولیں گے حق کے لیے۔ ہمارے حیدرآباد کے جو روڈ ہیں، جو ہمارے سیوریج کا نظام ہے، یہ بڑا خراب ہے۔ ہم اگر آپ کے علاقے میں چلے جاتے ہیں ٹنڈو آگا کی طرف، تو بہت سی گلیاں خراب وہاں پر موجود ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں انتظامیہ کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، ہمارے پاس دو قسم کے فنڈز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، اور دوسرے ہوتے ہیں پولیٹیکلی جو ہے وہ ایم پی ایز ایم این ایس کے فنڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ اس پہ بھی امینڈمنٹ وہی انتظامیہ کرواتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے پاس مطلب دوسرے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی روڈ بنانی ہے تو پہلے آپ سارے ڈپارٹمنٹس کو لیٹر لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے پانی کا اگر کوئی کام ہے وہ بھی کر لیں، ٹیلی فون کا کوئی کام ہے وہ بھی کر لیں، اگر سوئی گیس کا کوئی کام ہے تو وہ بھی کر لیں، یا ایکس وائی زیڈ لوگوں کو بھی اپنی اگر پانی کی لائنیں جو ہیں وہ آپ فلاں تاریخ سے پہلے روڈ بنے گا اور آپ کر لیں۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس بدقسمتی سے جیسے ابھی کچھ ڈیولپمنٹ کے کام حیدرآباد میں ہوئے، اچھے کام ہوئے بالکل، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نئے جو کام شروع ہونے والے تھے، اس میں کیا ہوا کہ یہ جو آپ نے پچھلے سلسلے دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سندھ صوبے پہ یا پنجاب پورے پاکستان پہ جو عذاب آیا کہ پورا مہینہ سوا مہینہ برساتیں رہیں، اس میں بھی جو ہے لوگوں کا کافی نقصان ہوا، خاص کر کے جو کاشتکار تھے اور جو زمینیں جن کی تھیں ان کو زیادہ نقصان ہوا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ چیزوں کے ریٹس بھی بڑھے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی آئی کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ روڈز جیسے بن رہے تھے یا کیا جو کام بیچ میں تھا وہ انہوں نے فنڈ فریز کر دیے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ابھی ریلیز ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہ اس پہ ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ابھی شدید ضرورت ہے قلعے والا جو روڈ ہے نیچے آ رہا ہے، بالکل وہاں پر اچھا لوگوں میں سیوک سینس بھی تھوڑا سا کم ہے۔ ابھی یہ کہ ٹریفک کے معاملات تھوڑے سے کچھ بہتر ہوئے ہیں کہ 100 جو ہے کراچی سے وہ ٹریفک کے عملدار جو ہیں وہ واپس آئے ہیں۔ بالکل ٹریفک کا جو فلو ہے وہ تلک چاڑی سے لے کے ریشم گلی کے جو کونا ہے وہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ بہتر حالات، بالکل حیدر چوک تک بھی۔
پر یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور مختلف جو ہمارے پارلیمنٹیرین دوست ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپیں ہوتی ہیں, اور یقیناً یہ مسئلے ہم اٹھاتے ہیں, اور عام بندے کو یہ پتہ نہیں پڑتا ہے کہ یہ فنڈ کیوں نہیں, وہ بولتے ہیں یار ایسے ہی نہیں بنا رہے ہیں, پیسے کھا گئے یہ وہ. تو بہرحال اس میں بھی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایک منصوبہ ہے اس پہ اگر لگتے ہیں تو وہ ایک دم سے ہی اس کو فلی فائنل کر لیں. فلی فائنل کریں. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جیسے ایک روڈ نئی بنتی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے پانی کی لائن نہیں ڈلواتے ہیں پھر ڈلواتے ہیں. اچھا, کوئی بولنے والا نہیں ہے. بالکل گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا, خاص کر کے ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو, کہ وہ اس پہ اسٹرکٹلی ایک وہ کرے اور باقاعدہ اس میں ایک یہ کرے کہ محلے کے لوگوں کو انوالو کرے, کمیونٹی کو انوالو کرے, سول سوسائٹی کو انوالو کرے, جو ان لوگوں کو آ کے وہ اویئرنیس دیں کہ بھائی آپ کم از کم یہ کام ہونے والا ہے, آپ کے پاس 15 دن ہیں, آپ 15 دن میں لائن لگوا لیں. اب ایک ہمارا روڈ ہے پھلیلی والے چوک سے لے کے میمن ہاسپٹل تک, بالکل ایک دن وہ روڈ بنا, دوسرے دن ایک بندے نے جو ہے وہ وہاں پر کھدا کھدوایا اور لائن لگا دی. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں ہارون بھائی, ہارون آرائیں, تو انہوں نے وہ تصویر کی اور وہ وائرل بھی ہوئی, پر میں نے اس پہ کوئی پراپر ایسا ایکشن نہیں ہوا. اچھا, اب یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں پڑتی تھی, ابھی بہت ساری پتہ پڑتی ہیں کہ اس طریقے سے. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, کیمرہ ہے, کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو جائے, وائرل بھی ہو جاتا ہے. تو جو پولیٹیکل جو بندے ہیں وہ بھی جو ہے ان چیزوں سے کافی کتراتے ہیں. پر یہ کہ ہمیں بحیثیت قوم یا جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یا جو افسر ہیں, افسر تو چلیں ایک آتا ہے چلا جاتا ہے, پر ابھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورنج کلر کی وردیاں پہن کے گھوم رہے ہیں جی. تو ان کے کچھ بات تھوڑا سا صفائی ستھرائی کا سسٹم کچھ بہتر ہے, کچھ کیا میں نے کافی بہتر ہے, تقریباً بہتر ہے. گھر سے کچرا, پر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے ہمارے پاس واسا الگ ہے, مطلب صفائی ستھرائی والا عملہ الگ ہے اور باقی کچھ چیزیں الگ ہیں. اگر یہ ایک ہی بندہ دیکھے تو کچھ زیادہ بہتر رہے گا. ان کی کوارڈینیشن نہیں, اگر تینوں الگ الگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کی کم از کم کوارڈینیشن ہونی چاہیے. بالکل, کہ وہ بتا سکیں کہ بھائی کہ اگر حضرت کو کوئی ایشو ہے تو وہ بیٹھ کے ایک ساتھ حل کر سکیں نا. بالکل. پر یہ کہ ہمیں باقاعدہ اس کے لیے مہم چلانی پڑے گی. جنید بھائی, اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال اور کرنے لگوں گا, لیکن پہلے اس سے علامہ صاحب کی طرف جائیں گے. وہ سوال عمران سہروردی بھائی, برکات رضوی بھائی, ان لوگوں کی طرف سے وہ ایک سوال چلتا آیا ہے. برکات رضوی صاحب نے پہلے دیا, پھر عمران سہروردی بھائی نے اس کو مزید اپ گریڈ کیا, اس کے بعد اویس خان صاحب نے مزید اپ گریڈ کر دیا اس کو, اور پھر میں اس سوال پر بہت سارے تاجر رہنماؤں سے بھی سوال کر چکا ہوں اور ان سے جواب لے چکا ہوں. اب آپ کی باری ہے, اس کا جواب آپ دیں گے. جی علی بھائی, کیا سوال ہے ہمارے علامہ صاحب کے لیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں ناظرین علامہ صاحب؟ بالکل. علامہ صاحب سے ایک سوال ہوگا, سوال کے بعد چلیں گے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب. پھر انشاءاللہ جس طرح اوبی روم سے ہمیں ڈائریکٹیشن ملے گی اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. علامہ صاحب, کیا عورت کا باریک دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا جائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایسا باریک دوپٹہ ہے جس سے اس کے بال یا جلد وغیرہ نمایاں ہوتی ہے تو اس میں اس کی نماز نہیں ہوگی. عورت کو ویسے بھی پردے کا حکم ہے, اور لفظ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک مرتبہ باریک کپڑا پہن کر تشریف لے آئی تھیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء, جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے. اور پھر آپ نے اشاروں سے بتایا کہ وہ اپنے جسم کا یہ حصہ کھلا رکھ سکتی ہیں, اس میں دونوں باؤں کے پنجے, دونوں ہاتھ اور چہرہ. یعنی شریعت مطہرہ نے عورت کو جن اعضاء کے کھولنے کی اجازت دی ہے وہ یہ 5 اعضاء ہیں. دونوں پاؤں کے جو پنجے ہیں,
एड़ियों से, और दोनों हथेलियाँ और चेहरा। उसके अलावा का जितना भी उसका जिस्म है वो बिल्कुल ढांपा जाएगा, उसको छुपाया जाएगा। अच्छा हज़रत, एक चीज़ एक देखी गई है, अक्सर लोग नमाज जनाजा में जूते नहीं उतारते, इसका क्या हुक्म है? और अक्सर को ऐसा देखा गया है जूते उतार के उन्हीं के ऊपर पाँव रख देते हैं। हाँ, वो मतलब खुद साख्ता मुफ्ती हैं, सारे लोग अपने हिसाब से ही सोच लेते हैं कि क्या चीज़ करनी नहीं करनी, और उलमा तो बेचारे जो है वो क्या कह सकते हैं, चने बेच रहे हैं, लोग पूछने की तौफीक नहीं कर रहे होते हैं। देखिए होता ही है, नमाज के अंदर तहारत शर्त है। तहारत का मतलब ये होता है कि नमाजी का जो है बदन, उसका लिबास और वो जगह जहाँ वो नमाज़ पढ़ेगा वो पाक हो। पहली बात, जनाजा बाज़ों का आपने देखा रोड पे होता है जहाँ गंदगी वगैरह भी होती है, तो ज़मीन का जो हुक्म है शरई वो ये है कि अगर वहाँ गंदगी है और वो सूख गई तो वो पाक है। अब जूता जो आप पहनते हैं बाज़ों का इसके नीचे निजासत लगी हुई होती है, जब आपने वो पहना हुआ है तो वो आपके लिबास के अंदर ही शुमार होगा। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसको खोल कर उस पर पाँव रख लें या तो, ठीक है, या फिर ये कि आप कम से कम उसको झाड़ लें इतना कि उस पर जो निजासत बज़ाहिर उस पर दिखे नहीं आपको कम से कम, क्योंकि देखें नमाज के जो आदाब है ना, जूतों को पहनकर नमाज को अदा करना ये नमाज के आदाब में भी नहीं है, ना अरकान में से, और नमाज के आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर इससे भी बेहतर है कि अगर थोड़ी सी इज़्ज़त नफ्स को अपनी मजरूह करें लोग, वो ये कि अगर चप्पल जूते सैंडल को उतार के ज़मीन पे खड़े हो जाएं, इसलिए कि ज़मीन पे निजात है तो शरई हुक्म ये है कि वो सूखने का पाक है, तो कम से कम नमाज पे तो कोई जो है फ़र्क उन पे नहीं आएगा। लेकिन ये कि लोगों को तौफीक नहीं होती है, खुद साख्ता मुफ्ती हैं, कोशिश करें कि चप्पल वगैरह उतार के नमाज़ पढ़ लें तो बेहतर। सैयद सलामा साहब, एक सवाल और था कि अपना अक्सर लोग जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं ना, जैसे कि आपने बताया खुद ही वो मुफ्ती हैं, कि जब सलाम फिरा जाता है कोई एक हाथ छोड़ देता है, फिर दूसरा छोड़ता है, बाद लोगों के साथ एकदम यूँ छोड़ देते हैं, तो इसकी ज़रा हिकमत अमली शरीयत की रूह से ज़रा हमारे नाज़िल देखें। इसमें अगर वो एक सलाम के साथ एक हाथ को छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ दूसरे को, या दोनों सलाम के बाद दोनों एक साथ छोड़ दें हाथ, हर तरह से नमाज उसकी हो जाएगी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेहतर तरीका ये है कि पहले सलाम के साथ पहला हाथ छोड़ा जाए और दूसरे के साथ दूसरा हाथ छोड़ा जाए। वाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लाह करीम आपको आबाद और शाद रखे। इसी तरह आप माशाल्लाह तवातिर के साथ हमारी और उम्मत मुस्लिमा की और हैदराबाद न्यूज़ के नाजरीन की इस्लाह फरमाते रहते हैं। अल्लाह करीम मज़ीद बरकत तरक्की अता फरमाए। मौजूद है जनाब कारी उसामा हैदर कादरी साहब, जो कि हुजूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएंगे। जनाब माइक ऑन कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले, लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे मेरी किस्मत में मदीना, लिख दे तेरी मिल्क कलम दान मदीने वाले, है तेरी मिल्क कलम दान मदीने वाले, फिर तमन्ना ज़ियारत ने किया दिल ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का गे अरमान मदीने वाले,
پھر مدینے کا یہ ارماں پھر مدینے کا یہ ارمان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بیدم سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے رکھنا میری پہچان مدینے والے یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حالت کی شرف عطا فرمائے. حافظ صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی والدہ محترمہ کو عمرے پہ بھیجوں تو آپ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا فرمائے کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے جن کے وسیلے سے آج ہم جن کی دعاؤں سے الحمدللہ کتنے لوگوں کو کتنے ہی بچے حافظ قرآن اور کتنے ہی بچے جو ہے قرآن کے ناظرہ پڑھنے والے بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اللہ میری ماں کو جلد سے جلد مدینے کی حالت سے عطا فرمائے. آمین آمین آمین. علی بھائی میں چاہوں گا بریک پر جانے کا وقت ہے. اس سے قبل ہمارے ناظرین کو ایور گرین کی طرف سے جو سوال دیا گیا تھا وہ بھی ایک بار آپ بتا دیں. نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ سوال آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. جلد سے جلد جواب دیجیے اور حاصل کیجیے 2000 روپے کا فری گفٹ واچر جس سے آپ کر سکیں گے ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے شاپنگ. حافظ صاحب اگر ہم شاپنگ کرنا چاہیں جب ہمیں واؤچر مل جائے تو ہمیں ایڈریس تو بتا دیں, ہم کہاں سے کریں گے؟ علی بھائی آٹو بان پر بھی آؤٹ لیٹ موجود ہے. اگر میں وہاں جانا سکوں تو اگر میرے کوئی اور جگہ قریب بتائیں. اگر میں قاسم آباد یا کہیں قریب میں ہوں تو حسین آباد تو آٹو بان آ جائیں. آٹو بان میں عبداللہ مال جو عظیم الشان پروجیکٹ ہے عبداللہ بلڈرز کا, اس میں بھی ایور گرین کی ایک آؤٹ لیٹ موجود ہے. آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے کر سکتے ہیں شاپنگ. 2000 کی فری واؤچر آپ کو دے گی حیدرآباد نیوز کی ٹیم. ناظرین محترم رمضان المبارک ہم سے بچھڑنے لگا ہے, الوداع کہنے کا وقت آیا ہے اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ رمضان المبارک دیکھنے کو نصیب ہوگا. یقین مانیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت سیدی امیر اہل سنت نے ایک سوچ دی ہے, ایک فکر دی ہے کہ جہاں 26 کے بعد 27ویں آتی ہے تو سیدی امیر اہل سنت کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں, آپ رونے لگ جاتے ہیں, عشاقان رمضان شریف رونے لگ جاتے ہیں. اس پر تذکرہ کریں گے آخری ہمارے سیگمنٹ میں. ناظرین محترم دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ابھی آتے ہیں. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी
अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। नाजरीन मोहतरम, ब्रेक से कबल हमारी गुफ्तगू चली थी जुनैद डायरी भाई से। जुनैद भाई, मैंने एक सवाल रखना था आपके नज़दीक और आपके सामने एक सवाल रखना था कि इमरान सोहरवर्दी साहब, बरकत रिजवी साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक, जैसे ये एक सिस्टम है, हमारा एक सिस्टम चल रहा है, हम यहाँ पर लाइव बराह रास्त ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस देख रही है, एक सिस्टम है ना। एक लफ्ज़ दिया था बरकत रिजवी साहब ने, जैसे कि आप जानते हैं खुद ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और दीगर उनके मामलात भी रहे हैं, तो हैदराबाद पर एक बड़ी अच्छी गिरफ्त और नज़र रखते हैं। आपने लफ्ज़ दिया सिस्टम, बोला हमारे यहाँ का जो इंतज़ामी सिस्टम है वो सिस्टम नहीं रहा बल्कि सिस्टम हो गया, है ना। उसके बाद जब इमरान सोहरवर्दी भाई आए तो उन्होंने कहा भाई ये सिस्टम भी नहीं है, इसमें मजीद बिगाड़ पैदा हो गया और ये हो गया सिस्टम, ये सिस्टम हो गया। तो अब उस पर हर मेहमान ने, अवेज भाई ने अपना तबसरा किया, आप क्या तबसरा करना चाहेंगे इस सिस्टम, ये सिस्टम क्या है और जब ये बिगड़ कर सिस्टम बनता है तो ये क्या होता है? दोनों आपके बेहतरीन दोस्त हैं और उन दोनों की बात को मद्देनजर रखते हुए आपका जवाब चाहिए। अल्लाह यार देखें, एक्चुअली ग्रामर का वो है, ठीक है जी। बहुत सारे बोलते हैं सोशल मीडिया, तो जो प्रॉपर जो अल्फाज है वो तो फिर है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम और सिस्टम जो है ये दोनों भाई बहन ही हैं। तो बहरहाल कहने का ये मकसद है कि हमारा जो सिस्टम है उसको हमें चाहिए कि वो फिर आप कान को इस तरफ से पकड़ें, इस तरफ से पकड़ें, पर हमें चाहिए कि जहाँ पर हमें स्टैंड लेना है वो फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हो, पर हमें डट के खड़ा होना बिल्कुल। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरी इससे दोस्ती है या मेरी इससे दोस्ती है या ये मेरे मफाद है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर माशरे में भी ये आ गया है कि आप जिस डॉक्टर को 2000 रुपये दे के फीस दे के भी दिखाने जा रहे हो, पर उसको भी आप सिफारिश करवाओगे कि यार जल्दी नंबर लगा देना। नहीं, जल्दी नंबर लगा दें पर अच्छी तरीके से देखें, यार आप पैसे दे रहे हो। तो हमारे पास सिस्टम में थोड़ी सी ये चीज़ें बहुत आ गई हैं कि भाई आपने हर चीज़ में भले लीगल काम हो तभी भी आपने सिफारिश करवानी है। तो हमारे इस जो आप मेरे प्रोग्रामों में आते रहते हैं और हमने देखा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का एक कानून है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पाकिस्तान की तरफ से ये है कि आप एक रोड बन रहा है पर आप उसके लिए एप्लीकेशन देके प्रॉपर पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर कितने खर्चा आया है क्या नहीं है। कोई लाइट लग रही है, यहाँ पर तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। पर देखिए, अगर आप हमारे सेमिनार्स में आते रहे हैं, आप बड़े एक्टिव होस्ट हैं और एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास यहाँ पर देखें, अगर हम 30 लोगों की एक ट्रेनिंग करवाते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन पे या क्या, अगर उसमें से 5 भी ऐसे इनकलाबी निकल आए ना तो हम कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल हकीकत है। अगर आपके एरिया में कोई हॉस्पिटल है, आप मिसाल के बाद एक साल ले लें, भिटाई ले लें, जो भी हॉस्पिटल है, आपको ये पता नहीं होता है कि इसका सालाना बजट कितना है। बिल्कुल। तो ये जो कवानीन हैं जिन पे हमने काफ़ी काम किया है और हमने देखा है कि उस पर 2 लोग बड़े प्रैक्टिस करते हैं, एक वकील, दूसरे सहाफ़ी। अब वो हर किसी के अपने अपने वो हैं, पर माना बहुत सारे ये है कि स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों ने उस राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून को इस तरीके से भी अप्लाई किया है
کہ آپ نے ایک اشتہار دیکھا ہوگا کہ بھائی وہ جونیئر کلرک کی پوسٹ ہے، اور اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں تعداد کتنی لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال انٹرویو کے لیے بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں. اگر اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کی ہم نے مدد کی. شہری ہماری ایک تنظیم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے کہ ہم نے وہ اپلیکیشن دی، ان کو پروسیس بتایا. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ افسر جو ہے وہ اس کی کوئی انفارمیشن نہیں دیتے تھے. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اس پہ نہیں تھا. ابھی جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایک سندھ انفارمیشن کمیشن بنا ہے، جو اگر آپ کو جو افسر یا جو ادارہ آپ کو اس کی نالج نہیں دے گا کہ بھائی کیا ہے یا کتنی پوسٹیں ہیں یا کس طریقے سے کیا خرچہ ہے یا کیا، اگر نہیں دیں گے تو اس پہ 28 دن کے بعد آپ کے اس کی پینلٹی بھی ہے اور ابھی سزا بھی کچھ رکھی ہے. زبردست، یہ بہترین انداز سے آپ نے اس پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک بات اچھی کی ہے. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم کرنا چاہے پوسٹ وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ تمام گورنمنٹ اداروں میں یہ مطلب آپ کا یہ جو بتانا ہے یہ اس کا نفاذ ہے. اور ویکینٹ پوسٹ وغیرہ اگر معلوم کرنی ہو، کون سی سوال کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن علامہ صاحب دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کا ایک چالان ہوتا تھا جو ٹریجری میں جمع بینک میں جمع ہوتا تھا، اسٹیٹ بینک میں 50 روپے کا. اب گورنمنٹ نے وہ فری آف کاسٹ کر دیا ہے. اس کا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ تعین ہونا چاہیے کہ بھائی ایک مثال کی بات ہے کہ آپ نے DGHDA کو لکھا ہے کہ سر یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کتنی پوسٹیں آئیں. آپ برائے مہربانی اس پہ واضح کریں کہ یہ کتنی پوسٹیں ہیں. مانا آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، اس میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ کتنی پوسٹیں. وہ اگر آپ کو جواب نہیں دیتا ہے تو رائٹ اپنا جو سندھ انفارمیشن کمیشن ہے وہ بھی صحیح طریقے سے فال ہو رہا ہے آرام آرام سے. اور آگے والے ٹائموں میں چل کے ہمیں اور زیادہ اس کے فوائد جو ہیں وہ ملیں گے. اور آپ کو مانا یہ کہ وابڈا کو بھی آپ دے سکتے ہیں. مانا پاکستان کا اچھا وہ جو قانون ہے وہ فیڈرل کا قانون ہے، یا مانا مختلف جو ادارے ہیں آپ مانا جیسے اسلام آباد میں اسلام آباد کیپٹل ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ CDA ہوتا ہے، وہاں پر دے سکتے ہیں. یا مختلف جو ادارے ہیں اس میں آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایون کہ پولیس کو بھی دے سکتے ہیں. جب شروع میں 2016 میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ایک ہمارے ایریا میں ایک ہاسپٹل تھا محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے نام کے حوالے سے، تو تب بھی کیا ہوا کہ وہ جو 2010 میں اور 11 میں جو فلڈ آئے تھے تو انہوں نے گورنمنٹ نے کیا کیا، اس کے فنڈ فریز کر دیے تھے ٹوٹلی کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ نہیں چلیں گے نا اس پہ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے وہ اپلیکیشن دی. تب کے ایک ڈپٹی کمشنر تھے اور کمشنر صاحب تھے، ان کے پاس جب ہم اپلیکیشن لے کے گئے بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہم رٹا لگواتے رہتے تھے سب کو کہ بھائی یہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس مصیبت کا نام ہے. بالکل. پھر ہم ان کے پاس وہ لے کے گئے ہیں. ابھی تو باقاعدہ 2016 کا جو قوانین ہے وہ پاس ہوا ہے گورنمنٹ آف سندھ اسمبلی سے. ابھی وہ قانون ہے، آپ کسی بھی ادارے سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں چھوٹی سی کنفیوژنگ میری وہ بتائیے گا کہ اگر جب ویکینسیز اناؤنس ہوتی ہے تب ہی یہ چالان جمع کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی سپوز اگر DG آفس ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں ویکنٹ پوسٹ کسی بھی ڈیزگنیشن کی کتنی ہے، تو ان حالات میں بھی ویکینسی وغیرہ ویسے کوئی اناؤنس نہیں ہوئی تو کیا ہم اس کے چالان جمع کر کے معلومات لے سکتے ہیں؟ چالان جمع اب نہیں ہے، اب فری آف کاسٹ، لیکن کر سکتے ہیں معلومات. کر سکتے ہیں پر پہلے نہیں کر سکتے ہیں. جب اخبار میں اناؤنس ہونے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اچھا یعنی کہ جب اناؤنس کر دی گئی تو اس کے بعد آپ وہ دیکھیں پوچھ سکتے کسی ہیں بھی پوسٹ مانا جیسے کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی، تو اس میں دیکھیں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ 2 پوسٹیں. بہت ساروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی پوسٹیں. پھر وہ ہمارے یہاں پر جو میرٹ جتنی بھی ہے تو وہ اس حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسے یہ جونیئر اسکول ٹیچر یا جو JST تھے اس پہ اچھی خاصی میرٹ چلی تھی. اور باقی جو اداروں کا جو ہمارا ہے وہ ریپوٹیشن تھوڑی سی صحیح نہیں ہے، تو اس پہ وہ پھر خانہ پوری بھی کرتے ہیں کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کو لگا دیا یا اعلیٰ جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی پرچی پہ لگا دیا. تو یہ کہ کم از کم وہ پھر وہ ایک الگ میٹر ہے، پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے بھائی 5 پوسٹیں تھیں، 10 تھیں، 20 تھیں، جتنی بھی تھیں. ٹھیک ہے جی جنید بھائی، یقیناً مختصار قریب ہے
اور آپ یا تو ہمارے ساتھ شہری کریں گے, نہیں تو پھر آپ کی ایک گھر کی بھی جاب ہے آپ کی, اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں سے آپ وہاں سے استعفیٰ نہ دیں, بلکہ آج پھر آپ کو زبردستی جبراً شہری ہمارے ساتھ ہی کرنی پڑے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا حیدرآباد کے عوام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ سر حیدرآباد کی عوام کو اور اوورآل پوری سندھ کی عوام کو لیے ایک ہی میسیج ہے کہ اب ہمارا جو ملک ہے پاکستان, سندھ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیریٹی میں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. بالکل. ابھی آپ مانا چاہیں ترکی میں بھی جب زلزلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کیمپس لگی ہوئی تھیں یہاں پر, وہ اب انہوں نے کس طریقے سے وہاں پر پہنچایا یا گورنمنٹ کو دیا یا کیا کیا. اور جب یہ سیلاب کا آیا تو ہمارے جو شہری ایریا ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کتنی جا کے مدد کی ان کی, وہ پھر ڈرائی راشن کی شکل میں, فوڈ کی شکل میں, اور یہ وہ. اور دوسری ایک چیز میں ہمیشہ ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں کہ تصویریں نہ نکالو, لوگوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, آپ تذلیل کرتے ہو ان کی. دیکھیں ان کے آپ بھلے فیسز نہ دیں, پر آپ کو اپنا کام دکھانے کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں تو تصویر کی نیڈ پڑتی ہے. بالکل. اب میں نے کچھ رمضان میں نہیں لگائیں تصویریں کچھ, تو میرے خلاف حیدرآباد کے کچھ گروپوں پہ چل گیا کہ بھائی وہ ایک مشہور سوشل ایکٹیوسٹ جو بڑی بڑی ہوٹلوں میں سیمینار کرتا ہے رمضان میں غائب. میری مرضی ہے, میں نہیں بھی لگا رہا ہوں. پھر میں نے عمار کو منتیں کی, علی بھائی کو منتیں کی, حضرت کو منتیں کی کہ یار وہ فلاں پروگرام تھا اس کی بلا تصویریں تو دو, ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے. تو یہ کہ وہ ضروری ہے کہ اگر کچھ تصویریں بھی اگر آپ لگائیں بھلے ان کو بلر کر دیں یا آپ ان کے فیسز نہ آئیں. ہمارے پاس ایسے بہت سارے دوست ہیں ہم نے دیکھے ہیں جو راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ لیڈیز کی کبھی فیسز کی تصویریں نہیں دیتی ہیں, پر آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے تو آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کریں گے نا. صحیح فرمایا. بالکل. باقی یہ ہے کہ آپ اگر پیسے لے کے اور کچھ تصویریں بھی نہیں آئیں اور کیا, تو پھر وہ تو تشویش کا شکار ہو جاتا ہے انسان. پوچھتا ضرور ہے یار آپ نے ہمارا پیسہ کس راہ میں خرچ کیا, آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ اس دن علامہ صاحب نیت کے بارے میں بتا رہے تھے, انما الاعمال بالنیات, سرکار کی حدیث ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو قبلہ یہ نیت بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں, یا اس وجہ سے میں یہ تصویریں وغیرہ اپلوڈ کر رہا ہوں چھپا کر, عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے, سفید پوشی کا خیال رکھتے ہوئے میں جو تصویریں چھپا کر لگا رہا ہوں وہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس کام سے متاثر ہوں اور اس کام میں آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جی ہاں بالکل, اس لیے کہ وقت اور حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ظاہر ہے ہر بندے کے معاشی معاملات ہیں, ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا, اس کو تعاون چاہیے. اور تعاون کے لیے جب لوگ اپنا پیسہ دیں گے, انویسٹ کریں گے, تو وہ یقیناً دیکھنا چاہیں گے ان کا پیسہ لگا ہے تو لگا کہاں ہے. تو اس اطمینان کے لیے فوٹو سیشن وغیرہ ہو سکتا ہے, لیکن وہی آپ کی بات کہ جس کے ساتھ بھی آپ مالی معاونت کر رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور وہی جو ان کی بات ہے کہ تصویریں ہوں فیض نہ ہوں, تاکہ انہیں بھی جو ہے وہ معاشرے میں رہنے میں پریشانی نہ ہو. بالکل. ہم بہت مشکور ہیں جنید ڈائری بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج اس سحری ٹرانسمیشن میں وقت دیا. علامہ صاحب آپ کے بھی بہت مشکور ہیں. اور آخر میں ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ایک تحفہ ہمارے مہمانوں کو دیا گیا ہے, اور میں چاہوں گا میرے ساتھی میزبان حافظ علی نقشبندی صاحب سے کہ جنید ڈائری بھائی کو تحفہ. میں ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ محمد عمار قریشی صاحب کی دعوت کو میں نے قبول کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ میرے کو ہوسٹ جناب عمار قریشی صاحب تشریف لائیں, ہم دونوں مل کے دیں گے. آ جائیں جنید بھائی. جنید بھائی آ جائیں, بیچ میں آ جائیں. سبحان اللہ. اللہ جنید بھائی یقیناً یہ ایک بہت اچھا برانڈ ہے, ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے. آٹوبان پر بھی, اب تو عبداللہ مال میں بھی ہے. بالکل. تو ایک بار وزٹ ضرور کیجیے گا. اور میں چاہوں گا علی نقشبندی بھائی سے میں آخر میں اپنے معاورین کا شکریہ ادا کر دوں, اس کے بعد الوداع آپ اور حضرت ساتھ مل کر پڑھیں. سبحان اللہ. اور پھر اسی پہ اختتام ہے, پھر اسی پر ہی ہم الوداع لے لیں گے اور دعا کی طرف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الوداع بھی لے لیتے ہیں, پھر بعد میں آپ الوداع ماہ رمضان پڑھیے گا اور وہ ماحول بنائیے گا, وہ سما بنائیے گا, اور پھر علامہ صاحب کیا بات دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ آج کی سحری ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز, المدینہ فلور ملز,
کرونا پینٹس گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن اور نوریا سموسہ نے ہم اپنے تمام معاونین کے مشکور ہیں کہ جن کی مرہون منت آج اس بہترین سحری ٹرانسمیشن سے ہم آپ کے سامنے براہ راست حاضر ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اختتام آپ لیں۔ جی ناظرین، کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم آئندہ سال بھی انشاءاللہ ہمیں اسی طرح، بلکہ اسی طرح نہیں، اس سے بڑھ کر الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی روایت یہ رہی ہے، اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حیدرآباد نیوز ہر سال بڑی سے بڑی ٹرانسمیشن کرتا ہے۔ اور سب ٹرانسمیشن کی وجہ یہ ہے کہ آپ تمام احباب کی، ناظرین کی محبتیں اور جو ہمارے معاونین ہیں ان کا ہمیں ساتھ ہوتا ہے، جب جا کے یہ الحمدللہ اتنی بڑی ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الوداع، ماہ رمضان سما باندھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب قاری محمد اسامہ حیدر قادری رضوی صاحب سے کہ آپ جناب اپنی حاضری پیش فرمائیں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کے اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ زبردست۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم، سال سال آئندہ شاہ حرم تو کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے تمام روزوں کو، تراویح کو، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل،
عبادات ریاضات مجاہدات سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. اللہم ان کے رزق میں جان میں مال میں عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0330781163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.